تربیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی شہر میں ہجرت کر کے چلے گئے اس نیت سے کہ وہاں مکتب کا اور تعلیم تربیت کا بہت اچھا نظام ہے اور وہاں مسلم سکولز بھی ہیں، تو چلو یہ شہر چھوڑ کر وہاں چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کے ادھر ادھر پوچھ پاچھ کر کے کہ بھئی سب سے اچھا مدرسہ کون سا ہے، تو کہ یہ ہے، تو وہاں داخلہ دے دیا، مسلم سکول میں داخلہ دے دیا، اور بس فارغ ہو گئے ہم، فارغ ہو گئے ہم۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری مدرسے کی یا مدرسے کے مدرس کی یا مدرسے کے محتمم کی بعد میں آتی ہے، پہلے ماں باپ کی ہے۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں اس کو۔ میرے ذمے مفتی صاحب کے 10,000 پاؤنڈ ہیں، اور میں نے افروز بھائی کو دیے کہ یہ مفتی ابراہیم صاحب کو پہنچا دو۔ اب 2 آدمیوں کی ذمہ داری ہو گئی، میری بھی ہو گئی اور افروز بھائی کی بھی ہو گئی۔ اگر یہ 10,000 پاؤنڈ مفتی صاحب کے پاس نہیں پہنچتے اور اسی طرح میں دنیا سے چلا گیا، تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھ ہوگی کہ مفتی صاحب کے 10,000 تم نے کیوں نہیں لوٹائے تھے جو قرض تھا تمہارے ذمہ؟ تو کیا اللہ کو میں ایسا کہہ سکوں گا کہ میں نے تو افروز بھائی کو دے دیے تھے، اب افروز بھائی جانے، اس سے میں فارغ ہو سکوں گا؟ نہیں، فارغ نہیں ہو سکوں گا۔ مجھے یہ کہا جائے کہ قرض تم نے لیا تھا، تم نے نہیں پہنچائے تھے مفتی صاحب کو، افروز بھائی بیچ میں لے کر کے بیٹھے رہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ افروز بھائی کو بھی سوال نہیں ہوگا، افروز بھائی کو بھی 10,000 دبانے کا سوال ہوگا۔ استاد، مدرسے کے محتمم، مدرسے کی انتظامیہ، کمیٹی والے اگر کوتاہی کرتے ہیں تو اپنی ذمہ داری نہ ادا کرنے کے بارے میں ان سے سوال ہوگا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اصل ذمہ داری تعلیم تربیت کی آپ کی تھی، آپ نے آپ کی اولاد کو غلط آدمی کے ہاتھوں سپرد کیا، یہ آپ کی غلطی ہوئی۔ آپ نے چیک کیا، آپ دیکھ رہے تھے کہ تعلیم تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں، آپ نے کتنا انٹرسٹ لیا مکتب کے نظام میں۔ تو قیامت کے دن جہاں استاد کو سوال ہوگا وہاں ماں باپ کو ہوگا۔ ماں باپ کو تو ضرور سوال ہوگا، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری تھی۔ ماں باپ یہ کہہ کر فارغ نہیں ہو سکیں گے کہ میں نے میری اولاد اسلامک دعوی اکیڈمی کے سپرد کی تھی، میں نے میری اولاد مسجد نور کے سپرد کی تھی، میں نے میری اولاد مسجد عمر کے سپرد کی تھی۔ انہیں بھی سوال ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے ماں باپ کو دھوکہ دیا کہ ہم تعلیم تربیت کا نظام ہمارے یہاں ہے اور ہم کریں گے، اور وہ بیٹھے رہے، نہ پڑھا رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں۔ اساتذہ جو بھی ہوں ان کو سوال ہوگا، جیسے افروز بھائی کو سوال ہوگا۔ لیکن میں جس طرح یہ کہہ کر فارغ نہیں ہو سکتا کہ میں نے چونکہ افروز بھائی کے ہاتھ میں 10,000 پاؤنڈ دے دیے تھے اس لیے میں تو جنت میں چلا جاؤں، اب مفتی صاحب کا معاملہ افروز بھائی کے ساتھ ہے۔ نہ، مفتی صاحب کا معاملہ میرے ساتھ اور میرا معاملہ افروز بھائی کے ساتھ۔ وہ مفتی صاحب مجھے کویسچن کریں گے اور میں ان کو کویسچن کروں گا۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں اگر ہم نے کوتاہی کی ہے، غلط مکتب میں بھیجا ہے، غلط استاد کے پاس بھیجا ہے، ہم نے صحیح نظر، صحیح نگرانی نہیں کی، صحیح محنت نہیں کی ان کی تعلیم اور تربیت کے پیچھے، تو اللہ ہم سے سوال کریں گے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم استاد کو کورٹ میں پیش کر کے اس کو بھی گرفتار کروائیں گے، ذمہ دار دونوں ہیں۔ ہر ماں باپ سے سوال ہوگا، ماذا علمتہ وماذا ادبتہ، یہ 2 ذمہ داریاں ہیں، صرف تعلیم نہیں۔ اور دیکھو آج کل جو مکتب کا نظام ہے وہاں تربیت کم ہوتی ہے، وقت 2 گھنٹے ہوتے ہیں، 2 گھنٹے میں 30 بچوں کو سنبھالنا، استاد تعلیم اور تربیت کیسے کرے گا؟ پھر یہ کہ 2 گھنٹے ہیں، ان 2 گھنٹے صرف، اور 22 گھنٹے استاد کے پاس نہیں رہتے۔ استاد جو کچھ سکھا رہا ہے اس پر عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے وہ تو گھر میں دیکھا جائے گا۔ استاد نے تو سکھا دیا کہ بیٹا دیکھو کھانے سے پہلے بسم اللہ و برکت اللہ پڑھا کرو، لیکن یہ پڑھانا یہ استاد کھانے کے وقت میں ہوتا ہے، یہ تو ہمیں کرانا پڑے گا، یہ کام تو ہمیں تربیت ہمیں کرانی پڑے گی۔